بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ التراویح کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2012 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نکلے تو آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے آپس میں چرچا کیا تو دوسری رات اور زیادہ لوگ آ گئے، تیسری رات اور زیادہ لوگ آ گئے، اور چوتھی رات کا کیا کہنا کہ چوتھی رات میں مسجد جو ہے وہ تنگ ہو گئی، بہت زیادہ لوگ آ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات تراویح پڑھانے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ صبح کی نماز کے لیے جب آپ نکلے تو آپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ کافی اچھا ہے، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ اگر یہ شوق اور جذبہ تمہارا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے اوپر فرض کر دے اور تم اس کو پورا نہ کر سکو۔ پہلی رات جو آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی تھی تو 1 ثلث گزرنے کے بعد آپ نے پڑھائی تھی۔ دوسری رات یعنی جو 25ویں رات آپ نے پڑھائی ہے تو آدھی رات گزرنے کے بعد آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی ہے۔ پہلی رات یعنی 23ویں رات کو آپ نے 1 ثلث رات گزرنے کے بعد تراویح کی نماز پڑھائی اور 25ویں تاریخ کو آپ نے آدھی رات گزرنے کے بعد تراویح کی نماز پڑھائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا ثابت ہے۔ اگر ہم اس حدیث پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تراویح آدمی کو مختلف اوقات میں پڑھنی چاہیے، کبھی شروع رات میں پڑھنی چاہیے تو کبھی بیچ رات میں پڑھنی چاہیے تو کبھی اخیر رات میں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کے لیے گنجائش ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا اس حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات کو تمام لوگوں کو جمع کیا، اپنی عورتوں کو جمع کیا، اپنے گھر والوں کو جمع کیا۔ پتا چلا کہ عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز ہے، وہ پڑھیں تو انہیں بھی ثواب ملے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو اور اپنے گھر والوں کو جمع کیا۔ اس کے بعد آپ نے 27ویں تاریخ کو تراویح کی نماز پڑھائی۔ اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ جو کوئی بھی آدمی امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے اور قیام کرنے کے بعد امام جب چلا جاتا ہے اور وہ بھی چلا جاتا ہے تو اسے پوری رات کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اب ہمیں مختصر بات یہ کرنی ہے کہ ٹھیک ہے تم نے مانا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت کو قائم فرمایا، 20 رکعت کا انتظام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس بات کو تم مانتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو نہیں کریں گے، صرف حدیث کو فالو کریں گے، صحیح حدیث جہاں 8 رکعت ثابت ہے۔ تو اب ان سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، سمپل سے 2-3 جوابات۔ ایک یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت کا انتظام فرمایا، تم اس بات کو مانتے ہو تو تمہیں ان کی اقتداء کرنا ضروری ہے، ان کی اقتداء کرو گے تو ہی حدیث پر عمل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت کرانے کا حکم دیا، یہ بات کہی جاتی ہے نا، جبکہ معاملہ اس کے الٹا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 11 کا حکم دیا۔ اب بتائیے، ایک صاف بات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ حقیقت چھپ جاتی ہے اور فسانے لوگ ذہن نشین کر بیٹھتے ہیں۔ صاف روایت میں ہوتا ہے، امام مالک میں موجود ہے، روایت اس طرح ہے وعن سعید بن یزید انه قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب وتمیم الداری ان يقوم للناس ب11 ركعة قال وكان القارئ يقرأ بالليل حتى كنا نعتمد على العشي من طول القيام وما كنا ننصرف الا بوضوء الفجر، رواه مالک۔ حضرت صاحب بن یزید فرماتے کہ حضرت عمر بن خطاب نے 2 صحابیوں کو
ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ جائیں لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھائیں. ان یقوم للناس ب11 رکعت. پوری روایت نے پڑھ دی کہ 11 رکعت تراویح جا کر کے پڑھائیں. دوسری بات یہ کہ رمضان شریف کے مہینے میں جہاں لوگ عبادت کے شوقین ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں، تو اس رمضان کے مہینے میں جہاں ترغیب ملتی ہے وہیں یہ لوگ نماز سے روکتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. لیکن ایک اور روایت کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز، آپ فرماتے ہیں رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے ہے. کتنی؟ اس حدیث میں کوئی قید نہیں. 2 رکعتیں. اور جب ڈرو اب صبح ہونے والی ہے تو 1 رکعت پڑھ کے ساری کو پاک کر لو. اب 2 رکعتیں کتنی پڑھیں؟ آپ 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، 40 پڑھیں، 50 پڑھیں، 100 پڑھیں، جتنا آپ کا دل چاہتا ہے پڑھیں. یہ نفلی عبادت ہے، یہ فرضی عبادت نہیں ہے. جتنا آپ پڑھنا چاہیں آپ کو اجازت ہے. لیکن جس عمل پر سنت رسول اللہ کی مہر لگے گی، جو عمل مسنون کہے گا، جو عمل محمد کریم کا طریقہ کار کہے گا، وہ عمل اللہ کے پیارے حبیب سے 11 رکعت ثابت ہے. اب تک تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین، مفسرین، بڑے بڑے علماء، مشائخ، اب تک 20 رکعت نماز تراویح کا اجماع ہے. اب تک 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہے. یہ آپ کی کتاب جال حق ہے. جال حق میں لکھا ہوا ہے مقلد کی دلیل قول امام ہے. آپ امام ابو حنیفہ سے 20 تراویح ثابت کریں. کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حدیث کا ضعیف ہو جانا غیر مقلدوں کے لیے قیامت ہے. انکیوں کے دلال یہ رواتے نہیں، ان کی دلیل سے قول امام ہے. ابو حنیفہ کا قول پیش کرو. سیدہ عائشہ صدیقہ والی روایت جو تم پیش کرتے ہو بخاری شریف کی، 8 رکعت اور 3 رکعت وتر، 11 رکعت سے مراد 8 تراویح اور 3 رکعت وتر، اس سے جو تم پیش کرتے ہو کہ تراویح 8 ہے، جبکہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ فرمایا رمضان اور غیر رمضان، یعنی وہ تہجد کا ذکر ہے جو میں نے شروع میں بتا دیا. کہتے ہیں کہ تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے. یہ لوگ تراویح کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تراویح اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ہم جب لوٹتے تو بالکل صبح صادق ہونے کے قریب ہوتا تھا، تھوڑا سا موقع ملتا تھا ہم کو سحری کھانے کا. بتاؤ یہ لوگ جب فجر نکلنے کے طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے یہ لوگ جب تراویح پڑھ کر کے واپس ہوتے تھے تو بتاؤ موقع کہاں ملا تہجد پڑھنے کا؟ ذرا بتائیں. اس حدیث کے آئینے میں بھی تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے. یہ حدیث نہیں بتاتے، اس لیے کہ حدیث جب بیان کریں گے تو ایک تو یہ ملے گا کہ حضرت عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، اور دوسرے یہ بھی ملے گا کہ جلدی جلدی تراویح نہیں پڑھنی چاہیے، اور تیسرے یہ بھی ملے گا کہ جب وہ لوگ صبح صادق کے قریب لوٹتے تھے تو پھر تہجد کب پڑھتے تھے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ تہجد الگ ہے تراویح الگ ہے. یہ روایت ہنسانے والی تھی، ان کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ڈالنے والی روایت تھی. لہٰذا اس روایت کو بہت سن رہے تھے، اس روایت کو بھول کر بھی بیان نہیں کرتے. ہم نے اس سے پہلے بھی چیلنج کیا ہے. الحمدللہ آج فکر رضا اور رد وہابیہ پیج کے ایڈمن نے مجھ سے کہا کہ حافظ صاحب آپ نے اس سے پہلے 20 لاکھ روپے کا چیلنج کیا تھا کہ جو کوئی بخاری شریف کی حدیث سے 20 رکعت تراویح نہیں بلکہ تراویح صرف 8 ہے، بخاری شریف کی حدیث سے جو یہ ثابت کر دے کہ تراویح صرف 8 ہے 20 نہیں ہے، تو آپ نے 20 لاکھ روپے کا چیلنج کیا تھا. ہماری طرف سے بھی 5 لاکھ روپے کا اضافہ کر دیجئے تو الحمدللہ اب 25 لاکھ روپے کا انعام، وہ بھی سری لنکن نہیں، انڈین 25 لاکھ روپے کا انعام. سری لنکن تقریباً 65 لاکھ روپے ہوتے ہیں. انڈین 25 لاکھ روپے کا انعام کوئی بھی وہابی، کوئی بھی غیر مقلد نجدی آ کے ہم سے لے لے. کنڈیشن یہ کہ بخاری شریف سے یہ ثابت کرو کہ تراویح 20 نہیں بلکہ 8 ہی ہے. انشاءاللہ قیامت آ جائے گی. یہ لوگ ہرگز ثابت نہیں کر پائیں گے. اب کوئی شخص کہے کہ نہیں حدیث میں دکھاؤ، لو آپ کا یہ شوق پورا کیا دیتا ہوں. یہ کون ہے؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب صحیح بخاری کا مرتبہ اور درجہ قرآن مجید کے بعد ہے. امام بخاری نے کتاب و صلاۃ تراویح کی نماز کا کتاب قائم کیا، اور کتاب قائم کرنے کے بعد وہی حدیث عائشہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 رکعت پڑھتے اور 3 وتر پڑھتے. لا تسأل عن حسنہن وطولہن. یہ امام دنیا بھر کو چیلنج ہے اہل الحدیث کا.
کوئی شخص یہ کہے کہ جی پیشی دکھاؤ دیگر دکھاؤ، بھائی ایک نماز کا عرفی نام ہے، تہجد، تراوی، قیام رمضان، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ سن لیں پورے ذخیرہ حدیث میں سے 17 رکعت عشاء کے اور 20 تراوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نہیں دکھا سکتے، اور یہ دکھانا تو دور کی بات ہے۔ عشاء کی نماز فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں، صحیح چھوڑ کر کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں دکھا سکتے۔ جیسے ان 4 کو سنت موقدہ بنا لیا، جھوٹی روایتیں پیش کرنا محمد بن حمید الرازی کی، عمر بن ہارون کی، طریقہ جرجان کی، اور اہل حدیث کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور میں نے جو روایات پیش کی ہیں ان کا جواب دیں۔ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں